السلام علیکم، ہاؤ آر یو مائی یوٹیوب فیملی. امید ہے کہ آپ سب ٹھیک ٹھاک ہوں گے. آج ہم جملہ اور جملے کی اقسام کر رہے ہیں. تو جملہ کیا ہوتا ہے؟ دو یا دو سے زائد الفاظ کا ایسا مجموعہ جس سے بات اچھی طرح سمجھ میں آ جائے جملہ کہلاتا ہے. یعنی جملے میں دو یا دو سے زیادہ الفاظ ہو سکتے ہیں، لیکن اس کے لیے بات کا اچھی طرح سمجھ آنا بہت ضروری ہے، پھر ہی اس کو ہم جملہ کہیں گے. مثلاً کل بہت گرمی تھی، اس میں زیادہ الفاظ ہیں اور ہمیں بات بھی مکمل سمجھ میں آ رہی ہے کہ کیا کہا جا رہا ہے کہ کل بہت گرمی تھی. مل جل کر محنت کرو، بچے اسکول گئے، آج کھانے میں کیا پکا ہے، کل بابر بیمار تھا. یہ سب جملے ہیں کیونکہ ہمیں ان کی سینس سمجھ میں آ رہی ہے کہ ان میں کیا کہا جا رہا ہے. اب نیکسٹ ہے جملے میں لفظوں کی خاص ترتیب. پیارے بچوں، ہمیشہ یاد رکھیں کہ جملے میں الفاظ کی ایک خاص ترتیب ہوتی ہے. اگر جملوں میں الفاظ کی ترتیب درست نہیں ہوگی تو ایسے لفظوں کے مجموعے کو جملہ یا فقرہ نہیں کہیں گے، کیونکہ اس کے کوئی معنی نہیں بنتے. مثلاً سے درخت چڑیا گئی اڑ. اب ہمیں کچھ سمجھ نہیں آ رہی کہ اس میں کیا سینس بن رہی ہے. جملہ تبھی مکمل ہوگا جب اس میں ہمیں سمجھ میں آئے کہ کیا بات کہی جا رہی ہے، اسی لیے اس کو ایک خاص ترتیب سے لکھنا بہت ضروری ہے. جیسے اس میں ہم لکھ سکتے ہیں چڑیا درخت سے اڑ گئی، تو ہمیں سمجھ میں آئے گا کہ کیا کہا جا رہا ہے. لیکن اس طرح ہمیں بالکل سمجھ نہیں آئے گا کہ سے درخت چڑیا گئی اڑ. کھایا کھانا نے میں، اس میں ہمیں کچھ سمجھ نہیں آ رہی. اگر اس جملے کو ہم صحیح ترتیب سے لکھیں گے تو ہمیں سمجھ میں آئے گا کہ کیا کہا جا رہا ہے. جیسے میں نے کھانا کھایا، یہ ہمیں سمجھ میں آ رہا ہے اس لیے یہ جملہ ہے. اس لیے جملے میں دو یا دو سے زیادہ الفاظ کا مجموعہ تو ہوتا ہے، ساتھ ہی اس کو ایک خاص ترتیب سے لکھنا بھی بہت ضروری ہے. اسکول ہے بند آج، اس لیے اگر ہم اس کو صحیح سے لکھیں گے تو ہمیں اس کی سینس سمجھ میں آئے گی کہ آج اسکول بند ہے. ٹھیک ہے. مندرجہ بالا مثالوں میں جملے کوئی معنی نہیں دیتے، اس لیے یہ جملہ نہیں ہے. یہ جو تینوں ہم نے یہاں پہ پڑھے ہیں یہ جملے نہیں ہیں، کیونکہ ان میں کوئی سینس نہیں بن رہی، ہمیں صحیح سے سمجھ نہیں آ رہی، تو اسی لیے ہم ان کو جملہ نہیں کہیں گے. جملے میں دو یا دو سے زیادہ الفاظ کا مجموعہ ہوتا ہے اور ساتھ میں اس کی سینس بھی بنتی ہے کہ جملے میں کیا کہا جا رہا ہے، یعنی ہمیں اس بات کی سمجھ آ جائے اچھی طرح، تو ہی ہم اس کو جملہ کہیں گے. اب نیکسٹ ہے جملے کی اقسام. پہلے ہم نے جملہ پڑھا ہے کہ جملہ کیا ہوتا ہے، اب ہم اس کی اقسام پڑھیں گے. جملے کی مندرجہ ذیل 3 اقسام ہیں: مثبت جملہ، منفی جملہ اور سوالیہ جملہ. یہ 3 قسم کے جملے ہوتے ہیں. اب ہم نمبر 1 پڑھیں گے مثبت جملہ کہ مثبت جملہ کیا ہوتا ہے. وہ جملہ جس میں کسی کام کا کرنا یا ہونا پایا جائے اسے مثبت جملہ کہتے ہیں. مثلاً احمد خط لکھ رہا ہے، یعنی ایک نارمل سی بات ہے، کسی کام کا کرنا یا ہونا پایا جائے، یعنی کوئی بھی کام اس بات میں ہو رہا ہو تو وہ مثبت جملہ کہلاتا ہے. بچے اسکول جا رہے ہیں، ہم کل بازار جائیں گے، ہم نے کھانا پکایا ہے. اس طرح کے کوئی بھی جملے ہیں، یہ نارمل جملے ہیں جو ہم روٹین میں یوز کرتے ہیں، یہ سب مثبت جملے ہوتے ہیں. اب ہم نمبر 2 پہ پڑھیں گے منفی جملہ. منفی کا مطلب ہی نیگیٹو ہوتا ہے. تو وہ جملہ جس میں کسی کام کا نہ کرنا یا نہ ہونا پایا جائے اسے منفی جملہ کہتے ہیں. مثلاً ایمن اسکول نہیں آئی. کسی کام کا نہ کرنا پایا جائے یا نہیں کا لفظ استعمال کیا جائے تو وہ منفی جملہ ہوتا ہے. منفی کا مطلب نہ ہے. وہ کتاب میں نے نہیں پھاڑی، فاطمہ نے پھول نہیں توڑا، یہ کپ میں نے نہیں توڑا. اس طرح کے روٹین میں استعمال ہونے والے وہ جملے جن میں کسی کام کا نہ کرنا بتایا جائے یا نہیں کا لفظ آئے تو وہ منفی جملے کہلاتے ہیں. مثبت جملے وہ ہوتے ہیں جن میں کسی کام کا کرنا یا ہونا پایا جائے، اور منفی جملے جن میں کسی کام کا نہ کرنا پایا جائے. اب ہیں سوالیہ جملے. وہ جملہ جس میں کوئی سوال پوچھا جائے اسے سوالیہ جملہ کہتے ہیں. مثلاً کیا یہ قلم تمہارا ہے، یعنی جس کے اندر کیا، کیسے، یعنی کسی بات کے بارے میں سوال کیا جائے، پوچھا جائے اور اس کے اینڈ پہ سوالیہ نشان آئے، جیسے کہ آپ دیکھ رہے ہیں. جب یہ دونوں چیزیں ہوں گی
تو وہ سوالیہ جملہ ہوگا. یعنی ایک تو کسی بھی بات کا پوچھا جائے گا اور اس کے اینڈ پہ سوالیہ نشان ہوگا تو وہ سوالیہ جملہ کہلاتا ہے. احمد کیوں رو رہا ہے؟ کیا تم نے چڑیا دیکھی؟ تم کیا کر رہے ہو؟ تمہارا نام کیا ہے؟ تم کیسے ہو؟ یہ سب سوالیہ جملے ہیں. اب اہم نکتہ کیا ہے؟ پیارے بچوں، یاد رکھیں کہ سوالیہ جملے کے آخر میں ہمیشہ اس طرح کا کوشچن مارک یعنی سوال کا نشان لگایا جاتا ہے، سوالیہ کا نشان لگایا جاتا ہے، جیسے کہ میں نے آپ کو پہلے بتایا، جیسے ان جملوں کے اینڈ پہ لگا ہوا ہے. جب بھی کسی بات کے بارے میں پوچھا جائے گا تو وہ سوالیہ جملہ ہوگا اور اس کے اینڈ پہ ہمیشہ سوالیہ نشان آئے گا. اب لفظوں کا جملوں میں استعمال. آپ کو معلوم ہے کہ کچھ الفاظ کو ایک خاص ترتیب سے لکھیں تو جملہ بنتا ہے، جیسے کہ ہم نے پہلے پڑھا ہے کہ اگر خاص ترتیب سے لکھیں گے تو ہی جملہ بنے گا، نہیں تو وہ جملہ نہیں ہوگا، کیونکہ جب خاص ترتیب سے نہیں لکھا جائے گا تو ہمیں اس کی سینس سمجھ میں ہی نہیں آئے گی، تو اس کو جملہ نہیں کہیں گے. امتحان میں لفظوں کو اپنے جملوں میں استعمال کرنے کے لیے کہا جاتا ہے، چنانچہ آپ ایسے جملہ ترتیب دیں کہ وہ الفاظ اس جملے میں آ جائیں اور وہ جملہ معنی بھی دے. یعنی کہ وہ جو ورڈ انہوں نے دیا ہوتا ہے اس کو ہم نے استعمال کرنا ہے، تو ہم اس طریقے سے اس لفظ کو استعمال کریں کہ جب ہم اس کا جملہ بنائیں تو اس کی ایک سینس بھی بنے، اس کا کوئی معنی بھی ہے. بچوں کی مشق کے لیے کچھ الفاظ سے بنائے گئے جملے بطور نمونہ حسب ذہن ہیں. جیسے کہ یہ آپ دیکھ سکتے ہیں، یہ الفاظ اور جملے ہیں. الفاظ ہے اللہ، اللہ ایک ہے، اس کی سینس سمجھ میں آ رہی ہے، یہ جملہ ہے. محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے آخری رسول ہیں. کتاب، یہ میری اردو کی کتاب ہے. سورج، سورج مشرق سے نکلتا ہے. اسکول، میرا اسکول بہت خوبصورت ہے. احترام، ہمیں ایک دوسرے کا احترام کرنا چاہیے یا ہمیں بڑوں کا احترام کرنا چاہیے. استاد، ہمارے استاد اچھا پڑھاتے ہیں. صاف، ہمارا اسکول صاف ستھرا ہے یا ہمیں صاف ستھرا رہنا چاہیے. قلم، یہ قلم علیزے کا ہے. پرچم، ہم اپنے پرچم سے محبت کرتے ہیں. درخت، چڑیا درخت پر بیٹھی ہے. محنت، محنت کا پھل ضرور ملتا ہے. کسان، کسان ہمارے لیے سبزیاں اور اناج اگاتا ہے. بھائی، میرے بھائی کا نام علی ہے. نام، میرا نام ردا ہے. نماز، نماز پڑھنا فرض ہے. روزہ، روزہ گناہوں سے بچنے کے لیے ڈھال ہے. خط، اکرم خط لکھتا ہے. مسجد، بادشاہی مسجد بہت خوبصورت ہے. ڈاکٹر، اکرم ایک قابل ڈاکٹر ہے. طوطا، میرا طوطا بہت پیارا ہے. وطن، ہمارا وطن پاکستان ہے. صبح، صبح سویرے اٹھنا اچھی عادت ہے. اس طرح کے آپ جملے بنا سکتے ہیں، لیکن جملہ ایسا ہو جس میں سینس بنتی ہو، یعنی کہ ہمیں سمجھ میں آئے کہ اس میں کیا بات کہی جا رہی ہے. امید ہے آپ کو میری ویڈیو اچھی لگی ہوگی. اگر آپ کو میری ویڈیو اچھی لگتی ہے تو اس کو لائک اور شیئر کر دیں اور میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں. نیکسٹ ویڈیو میں ملاقات ہوگی، تب تک کے لیے اللہ حافظ.